ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، کالا جادو یا سفلی عمل کیا ہے؟ کیا کالے جادو کی کوئی حقیقت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی شخص پر کالا جادو کیا گیا ہے؟ اور کالے جادو یا کسی بھی قسم کے جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کن لوگوں پر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا؟ اور جادو کے توڑ کے لیے قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کالے جادو کے حوالے سے حیران کن معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو ارواح خبیثہ یا شیاطین کی استعادت اور ناجائز طریقے سے کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جادو برحق ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا، یہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں اور کفر نہ کریں۔ اور پھر وہ لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ناظرین، کالے جادو کے عجیب و غریب اثرات ثمر زدہ شخص پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثرہ شخص شدید توہمات میں گر جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار رہتا ہے اور اسے علاج معالجے سے بھی شفا نہیں ہوتی، البتہ اس کا روحانی علاج کرنا درست عمل ہے۔ کالے علم کے عاملوں کو کالے علم کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کالے بکرے کا سر، کالی مرغی کے انڈے، مردہ بکرے کی کلیجی، انسانی ہڈیاں، خواتین کے ایسے بال جو سر میں کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں، مردوں کے کفن کا ٹکڑا، نومولود مردہ بچوں کے جسم۔ ناظرین گرامی، خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے یہاں موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورگنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا منہ مانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے تک گھر کے بوڑھے بزرگ خواتین کے سر کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو راستے میں پھینکنا نحوست کی علامت پھینکتے تھے، اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تاکید کرتے تھے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کے بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھی، یہاں تک کہ کسائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے بغداد مار کر توڑ دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں، تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ ثابت ہڈی سفلی عمل یعنی کالے جادو کرنے والوں کے کام آتی ہے۔ مگر موجودہ دور میں ان باتوں پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کوڑا کرکٹوں میں پہنچ کر ایسے انسانی دشمنوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں۔ کتنا افسوسناک امر ہے کہ ایک عورت کی لاشعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے، اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا جس کے بال ان شیطانی کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات سے دور کرتے ہیں۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے، پھر ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہ کی تاریکیوں میں گم کر دے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جادو بہت بڑی حقیقت ہے، اور کالا جادو بھی بہت بڑی حقیقت ہے، مگر یہ انسان کا ایک دشمن ہے، اس کی کار بہت خطرناک ہے۔ البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اصل کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ میں موجود ہے، جبکہ نبی آخر الزماں امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا۔ بخاری شریف کی روایت کے اعتبار سے رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جادو کی اعلیٰ قسم کا شکار ہوئے۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام معوذتین لے کر حاضر ہوئے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اور فرمایا ایک یہودی نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو ایک کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوایا۔ یہ کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تاند کے اندر 11 گریں پڑی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ اس کے اختتام تک ساری گریں بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسا کوئی شخص بالکل ہی آزاد ہو جائے۔ ناظرین گرامی، دین اسلام نے جادو کے توڑ کے لیے جو روحانی علاج بتایا ہے وہ معوذتین کا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں سورہ ناس اور سورہ فلق کو مشترکہ طور پر معوذتین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی آخری یہ 2 صورتیں خود الگ الگ صورتیں ہیں اور یہ دونوں الگ الگ ناموں سے لکھی گئی ہیں، مگر اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں اور اتنی گہری مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام معوذتین پناہ مانگنے والی صورتیں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں دراصل جادو اور بعض دوسرے شرور سے خدا کی پناہ حاصل کرنے کی دعا ہے۔ اگر پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو ان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ جو شخص معوذتین کا ورد کرتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ علماء کرام بھی اس بات میں متفق ہیں کہ اگر کسی پہ جادو کر دیا ہو تو یہ دونوں صورتیں خود بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی عالم سے علاج بھی کرا سکتا ہے۔ جادو ایک فریب، کھلا شرک اور اپنی ناجائز خواہشات کو شیطانی عمل کے ذریعے حاصل کرنے کا آسان اور فوری راستہ ہے۔ اس راستے پہ چل کے آدمی دین اور دنیا دونوں گوا بیٹھتا ہے۔ ناظرین گرامی، موجودہ دور میں تو لوگوں نے اسے آمدنی کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے۔ سادہ لوگ بہت آسانی سے جادی عملوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کئی بار اپنی قیمتی دولت سے اور عزت سے ہاتھ گوا بیٹھتے ہیں۔ البتہ ایک بڑی تعداد میں کالے علم کے ماہر بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کسی پہ جادو کرواتا ہے اور جو شخص جادو کر رہا ہوتا ہے وہ دونوں مسلمان نہیں۔ جادو دین میں کئی امور کا جامع ہے، مثلا جنوں اور شیطانوں سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے دل کا ڈرنا، اللہ پہ توکل کو چھوڑ دینا اور لوگوں کے مفادات اور ذرائع معاش کو تباہ کرنا، یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ جادو معاشرے کی جڑیں کاٹنے اور خاندانوں میں جھگڑے اور فسادات کرنے کا بھی سبب ہے۔ دعا ہے پروردگار ہمیں تمام شرور سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اور جلد ہی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔